یہ جو مذاکرات سستی کا شکار ہو گئے ہیں، اس سستی میں آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ آپ نے کئی دن تو آپ یوز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اگر آپ ہی کا ٹائم فریم دیکھا جائے تو وہ 31 جنوری کا ہے. چلیے ہم اس کو اسٹرکٹ کوئی ڈیڈ لائن نہیں کہتے، وہ کوئی چیک تو نہیں دیا نا کسی نے، لیکن آج یعنی جب معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دن تیزی سے ضائع ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ٹائم فریم بھی آپ کی طرف سے آیا تھا. نہیں، میرے خیال میں اس پہ آپ ہم پہ الزام نہیں لگا سکتے. یا حبیب بھائی بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں نا، ہم خان سے ملے بغیر کیسے کچھ چیز لکھ کے دے دیں؟ کیسے خان کی گائیڈنس کے بغیر کر دیں؟ وہ کل خان آکھے تسی کیوں لکھ کے دیتی ہے، میں تو کیا ہی نہیں سی. نہیں، اگر یہی دو مطالبات ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جو مطالبات ہیں ایک کاغذ پہ پرنٹ آؤٹ نکال کے دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں سر، ہم کیوں کسی قانونی یا سیاسی طور پہ یہ چیزیں کل استعمال ہوتی ہیں. ہم جب تک اپنے قائد سے دیکھیں، اعتراض کوئی نہیں ہے ہماری طرف سے. جو لوگ ہیں انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں مانگ رہے ہیں، دینا ہی نہیں چاہیے، یہ میری ذاتی رائے. کمیٹی وہاں بیٹھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تسی کہندے ہو تے اسی خان نو مل لینے، خان نو ملا دو تو مطلب خان نال مشورہ کر لواں گے. اس میں کون سی بڑی، ایک دن کا کام تھا، 1 گھنٹے کا کام تھا سارا، تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ریٹن آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ اس سے آپ کے لیے کوئی سیاسی یا قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہوں؟ دیکھیں جی، جتنی مشکلات ہمارے لیے ہیں، یا 9 مئی سے پہلے اور بعد سے لے کے 8 فروری تک اور آج تک جتنی قانونی اور باقی ساری مشکلات پیدا کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس سے زیادہ انہوں نے کیا کر لینا. عالم تو یہ ہے کہ انہیں اپنے کیسوں کے فیصلے ہی آپ مؤخر کر دینے. بریت دے کیس نے، جیسے وہ عدت کیس والا ڈرامہ تھا، مذاق تھا، یہ بھی دوسرا مذاق ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیں کہ ایک بار پھر بندوں کو ٹارچر کیا، بندے اغوا کیے، بندے اور مار بھی چھڈے 26 تاریخ نو، اور کی کرنا نے ساڈے نال. شیخ صاحب، اب ایک بار پھر سے بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ شاید کچھ کہیں اور بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں جن میں بشرا بی بی کا بھی کردار ہے. نہیں، بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے کہیں بھی مذاکرات میں. یہ باتیں 3-4 دن سے بڑے منظم طریقے سے میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں پروپیگنڈے کے تحت. آئی ڈونٹ نو کون ہے اس کے پیچھے اور اس سے کیا نکالنا چاہتا ہے، مگر میں بالکل بڑے واضح الفاظ میں اس کو مسترد کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. کیا بشرا بیگم صاحبہ آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی کوئی مشاورت کرتی ہیں، یا مذاکراتی کمیٹی ان سے کوئی مشورہ لیتی ہے، انہیں صورتحال سے آگاہ کرے یا ان کا ری ایکشن لے؟ نہیں سر، کوئی اس وقت تک مذاکراتی کمیٹی کی بشرا بی بی سے نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ انہوں نے ان سے کوئی گائیڈنس لی ہے، نہ ان کو آگاہ کیا ہے. دیکھیں، مذاکراتی کمیٹی گائیڈنس لے سکتی ہے تو صرف اور صرف عمران خان صاحب سے لے سکتی ہے، اور انہی سے لینے کے لیے وہ اصرار کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. شیخ صاحب، یہ جتنے بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، یہ شروع اگرچہ 26 نومبر کے بعد ہوا، لیکن اسی عرصے میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت کے امریکہ میں، اور اس کے بعد وہاں سے بھی ایک کم از کم سوشل میڈیا سپورٹ کا کچھ آپ کو ایلیمنٹ وہاں سے آپ کو ملا. تو کیا ان مذاکرات کے آغاز میں بھی، آغاز کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں سر، ہمارے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے کہ ہمیں میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں توکل ہے، عوام پہ بھروسہ ہے کہ اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے اور اتنی قربانیاں اور اتنے مصائب کا شکار ہو کے، اور اب تو شہادتیں بھی ہو گئی ہیں، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اسی جوڈیشل نظام سے ہمیں ریلیف ملے گا. انٹرنیشنل کنسیڈریشنز ہمارے حوالے سے تو ہے نہیں، ہم نے تو کسی کو نہ درخواست کی ہے، نہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں. ہیومن رائٹس ہے، وی آر گلوبل سٹیزنز. ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا بات کرتی ہے، اور دیٹ از ناٹ ٹرمڈ ایز مداخلت. آپ کو رول دیکھیں، آپ جن ملکوں کے پارٹنر ہیں، جن ملکوں سے آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں، جن ملکوں سے آپ ڈونیشن مانگتے ہیں، گرانٹ اینڈ ایڈ لیتے ہیں، ہر معاملے میں الیکشن کرانے سے لے کے ڈیفنس اور ملٹری تک، تو وہ ملک جو ہیں وہ دے آر کمیٹڈ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، ملٹری ٹرائلز، رول آف لا. آپ کامن ویلتھ کو دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیں، آپ امریکنز کو دیکھ لیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بات کرتے ہیں، پھر جب بات کرتے ہیں تو پھر تمہیں سننی بھی پیندی ہے. تسی جڑا ہر دوسرے دن کاسا لے کے پہنچ جاتے ہو پیسے منگن واسطے، تو پھر چودھری دی گل تو سننی پیندی ہے. وہ کیا بات ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ہمارے علم میں نہ کوئی ہے، نہ ہم نے کسی کو درخواست دی ہے، اور نہ ہم ایسی کو توقع کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ
جو ہے اسے امید اور توقع رکھتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ پاکستانی عدالتوں سے ہی ہمیں انصاف ملے گا۔ شیخ صاحب، آپ خود حکومت میں رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں رہے ہیں جب بہت ساری چیزیں پس پردہ چلا کرتی تھیں یا چل رہی تھیں، اور اس کے بہت سارے مظاہر کچھ عرصے بعد ہم نے سامنے آتے ہوئے دیکھے۔ میں آپ کا انالیسس اگر آپ ہمیں عنایت فرمائیں کہ آپ کا کیا انالیسس ہے، کیا اس وقت جو انٹرنیشنل صورتحال ہے کیا وہ پاکستان کے اندرونی سیاسی واقعات کو افیکٹ کرے گی؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے وہ افیکٹ کرتی ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، اور ایسے ملکوں کو جن کو اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے، لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے لیتے تھے، یہ تھے ایک بندے نے بہ کے نظام چلانے واسطے، نظام چلانے کے لیے بھی ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اور جو انٹرنیشنل صورتحال ہوتی ہے، جو ریجیمز ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، ان کی ایک ریلیشن شپس ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کس طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ موقف کیا ہے۔ اوبیسلی جب اسی ملک میں ایک دوسری ایڈمنسٹریشن آئے گی تو ان کی اپنی پالیسی ہوگی اور اس پہ ہمارا اپنا موقف ہوگا۔ تو یہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں وہ پاکستان جیسے ملکوں پہ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ، ایسے ملک جن کے یہ حالات ہوں، جہاں پیچھے افغانستان ہو، ایک سائڈ پہ چائنا ہو، ادھر ہندوستان ہو، خود آپ ایڈ کے اوپر پل رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے الیکشن تک ہولڈ کرانے کے لیے، کنسلٹنسیز تک کے لیے پیسے آپ باہر سے یا USAID سے لیتے ہوں، ڈیفڈ سے لیتے ہیں، اس طرح کی بہت سی اور ادارے ہیں۔ تو وہ سر وہ اثر انداز تو ہوندے نہیں، مگر کس طریقے سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ تو پھر ہمیشہ بعد میں ہی پتہ چلتا ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، مذاکرات میں یہ جو تعطل ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تحریری مطالبات دینے کی یقین دہانی کرائی تھی، اب آپ لوگ کیوں تحریری طور پر مطالبات نہیں دینا چاہ رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میری ذاتی رائے لیں اور ایٹ لارج پارٹی کی رائے لینا چاہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ریٹرن دینے کا تک نہیں بنتا ہے۔ ہمارے ڈیمانڈز، ہمارے دو نکات بڑے واضح ہیں، اور جس دن عمران خان صاحب نے پہلے اس کمیٹی کی فارمیشن کو فائنل شکل دی تھی، اس وقت ساتھ ہی یہ دو نکات بھی بتا دیے گئے تھے، اور وہ میسج اکراس دا بورڈ ہر فورم پہ ان کو دیا جا چکا ہے۔ مگر بہرحال کیونکہ یہ استحقاق اس کمیٹی کا ہے اور ہمارے ممبران کا جو اس کمیٹی کے میں بیٹھتے ہیں، تو حکومت نے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں ریٹن فارمز میں اپنے نکات جو ہیں وہ دیں، چارٹر آف ڈیمانڈ دیں۔ تو اس کے اوپر کمیٹی نے واضح طور پہ ان کو بتا دیا ہے کہ جب تک آپ عمران خان صاحب تک ہمیں ایکسیس نہیں دے سکتے، ہم ریٹن کے حوالے سے آپ کو اس پہ کوئی واضح جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب تک ایکسیس دے دی جائے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں۔